اللهم صل على حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بہت قریب ہے۔ اسے اسنا میں ایک صاحب گزرے جنہوں نے سر پر چادر لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا یہ شخص؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی شخص۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 111۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ کسی دن تجھے خلافت کی ذمہ داری بخشے پھر منافق تجھ سے وہ قمیص اتروانا چاہیں جو اللہ نے تجھے پہنائی ہو تو اسے مت اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات فرمائی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے لوگوں کو یہ حدیث کیوں نہیں سنائی تھی؟ انہوں نے کہا میں اسے بھلا دی گئی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 112۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے دوران میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس میرا ایک صحابی ہو۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا عمر کو بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ہم نے کہا عثمان کو بلا لیں۔ فرمایا ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنہائی میں گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے جاتے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جاتے تھے۔ حضرت قیس رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سہلہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے ایام میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ حضرت علی بن محمد نے اپنی حدیث میں کہا میں صبر کرتے ہوئے اس پر قائم ہوں۔ حضرت قیس رحمہ اللہ نے فرمایا سب لوگوں یعنی صحابہ و تابعین کا خیال ہے کہ اس حدیث میں محاصرہ والے دن کی طرف اشارہ تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 113۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالتاکید خبر دی کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی نفرت کرے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 114۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تیری وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 115۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا اس سے واپسی پر سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور نماز میں سب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا مومنوں پر میرا خود ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کیا ہر مومن پر میرا خود اس کی ذات سے زیادہ حق نہیں؟ صحابہ نے کہا یقیناً ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں یہ بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ جو اس علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اے اللہ جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 116۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔
ہم نے ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ان یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کریں۔ انہوں نے دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنگ خیبر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا جبکہ میری آنکھیں دکھتی تھیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آشوب چشم ہے۔ آپ نے میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور فرمایا اے اللہ اس سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ اس دن کے بعد سے مجھے گرمی یا سردی محسوس نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، وہ بھاگنے والا نہیں۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور انہیں علم عطا فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 117۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 118۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میری طرف سے صرف علی ہی ادا کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 119۔ حضرت عباد بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ بات وہی کہے گا جو انتہائی جھوٹا ہے، میں نے دوسروں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120۔ اللهم صل على